آج کل خواتین بھی اس طرح کے تانے دیتی ہیں شوہر کو، 10 سال اس کی آمدن سے کھا پی کے اس کو چھوڑ دیا. اب پھر اس طرح کے تانے کہ ہم تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. مر جب بڈھا ہو جائے نا، ہماری سوسائٹی میں اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. ان خواتین کے ہاں جن کی دینی تربیت نہیں ہے، جس عورت کی دینی تربیت ہے، اچھے خاندان کی ہے، وہ بڑھاپے میں اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ بچوں کی سائڈ کبھی بھی نہیں لیتی. وہ باخلاق ہوتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میری زندگی میں پہلے یہ آیا ہے، تم بعد میں. تمہیں بھی میں نے جو پالا ہے نا، اس نے شیلٹر دیا تھا تو اچھے طریقے سے پال لیا. یہ شیلٹر نہ دیتا تو دھکے کھاتی میں تمہیں لے کے. لہذا اب اگر کبھی جھگڑا ہوگا تو میں اپنے شوہر کی سائڈ لوں گی، بیٹوں کی سائڈ نہیں لوں گی. ایسی خواتین بھی ہے، عزت دار خاندان سے ان کا تعلق ہے، غیرت مند ہے. لیکن ایسی بھی ہیں کہ نچوڑ لیا اس کو. اب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے. وہ بیچارہ سسک کے مر رہا ہے کیونکہ اب وہ کمانے کے قابل بولو نہیں رہا، نچوڑ لیا. اب یہی کہ تمہارے باپ نے مجھے دیا کیا ہے، ساری زندگی ستایا ہے اس نے. ساری زندگی ستایا ہے، تو جب ستانا شروع کیا تھا اس وقت علیحدگی لے لیتی. مجبور تھی میں، ایکچولی مجبور تھی. بچے لے کے کہاں جاتی؟ اس کا مطلب آپ کو اس کی ضرورت تھی نا. آپ کو پتا تھا بچے لے کے کدھر دھکے کھاؤں گی میں، تو اس نے شیلٹر دے دیا نا، تو بڑی بنیادی ضرورت آپ کی پوری کر دی نا. تو جو بہت بڑا فیور آپ نے اس سے لینا تھا وہ فیور لے لیا. اتنا بڑا فیور آپ نے اس سے لے لیا کہ زندگی آپ نے ایک شیلٹر میں ایک بچوں کو پال لیا بچوں کے باپ کی موجودگی میں. تو اب تو اس کے بھائی اگر کچھ ظلم زیادتی ہوئی تھی، اس کا مطلب اس کے ظلم کا لیول کم تھا، اس کے احسانات کا پلڑا بھاری تھا. تو جب اس وقت برداشت کر لیا اس لیے کہ ضرورت تھی، اب اس کو ضرورت ہے برداشت کر لو نا. جب ہمیں ضرورت تھی تو برداشت کریں گے، بڈھے کو ضرورت ہے تو برداشت نہیں کریں گے. جتنا کھل کے بولتا ہوں تو خواتین جو مجھے گالیاں دیتی ہیں نا، وہ خواتین ہی جانتی ہیں. جیسے کمنٹس میں گالیاں آتی ہیں نا، لیکن میں بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں بھائی، ہم اسی سوسائٹی میں بڑے ہوئے.